سر بات کرتے ہیں سی ایم صاحبہ کی. انہوں نے کوئی چھٹا اجلاس کیا ہے سیم ٹاپک پہ، سیم ایجنڈے پہ، امن و امان کے حوالے سے، پیس اینڈ ہارمنی کے حوالے سے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا وہ جو ہے نا میرا خیال ہے کہ شاید بعض اجلاسوں کی کارروائی جو ہے نا وہ پریس ریلیز نہیں کی جا رہی ہوتی یا اس کا اعلامیہ جاری نہیں، لیکن میری اطلاع ہے کہ سی ایم پنجاب مسلسل امن و امان کے حوالے سے اجلاس کر رہی ہیں، مسلسل، اور براہ راست وہ خود میٹنگز جو ہیں وہ چیئر کر رہی ہیں، اور اس میں جو ہے ریلیونٹ جتنے ادارے رائٹ. ایجنسیز ہیں، اس میں آئی جی پنجاب، اس میں سی سی پی او لاہور، اس میں ڈی آئی جی سی سی ڈی اور دیگر اداروں کے جو ذمہ داران ہیں اور سربراہان ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. سارے ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اور سیکٹری ہوم ہے، تو وہ خود نگرانی کر رہے ہیں سی ایم کیا صوبے میں امن و باتیں ہیں؟ امان کے ہاں حوالے جی، سے. بتائیں. یہ جو چھٹا اجلاس ہے جی، کیا اس کی پوائنٹس ڈسکس صدارت بھی ہوئے؟ مریم نواز شریف نے خود کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ افغان سمیت کسی بھی غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر ایف آئی آر کا اندراج یقینی بنانے کا حکم. اب وہ جو ہم نے کرایہ داری بالکل ڈسکس جو کی تھی. ایک ایکٹ ہے اور جو پالیسی ہے جی. کرایہ نامہ جمع کروانے کی اور اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن وہ رجسٹریشن. سارا، ہاں جی. اس پہ فیصلہ ہوا ہے اجلاس میں کہ کسی بھی افغانی باشندے کو اگر کوئی پراپرٹی، دکان، مکان، فیکٹری، کسی بھی طرح کا پریمیسز جو ہے وہ کرائے پر دے گا، اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی. غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کرانے کی ہدایت. ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا فیصلہ ہے. افغان سمیت کسی بھی غیر ملکی کو گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل، پیٹرول پمپ وغیرہ کرائے پر دینے کی روزانہ رپورٹ طلب. پٹواری، نمبردار اور ایس ایچ او غیر ملکیوں کو دی گئی پراپرٹی کی رپورٹ کرنے کے ذمہ دار قرار. تمام اضلاع میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے بارے میں فیلڈ سروے کرانے پر اتفاق ہوا ہے. وزٹ ویزا یا غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو کر ملازمت کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ. پاکستان میں غیر قانونی طور پر ملازمت کرنے والے افغانوں کو بھی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا. بے نامی اور مشکوک پراپرٹیز کے بارے میں بھی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. کوئی بھی شخص کسی افغان یا غیر ملکی کو پراپرٹی دے گا تو پھر بھرپور ایکشن ہوگا. اجلاس میں فیصلہ. خانے وال میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان کو پراپرٹی رینٹ دینے پر 5 مقدمے درج ہوئے. یہ بریفنگ دی گئی ہے سی ایم کو. صوبے بھر کے تمام اضلاع میں افغان شہریوں کے لیے 45 ہولڈنگ سینٹر قائم. یہ بریفنگ ہے. غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو قیام و طعام اور ترخم بارڈر تک ٹرانسپورٹ دی جا رہی ہے. افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے چہرے سے شناخت کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. زبردست. پنجاب بھر میں غیر قانونی اسلحہ کے خلاف مہم. عوام نے سی سی ڈی سے رابطے کر لیے. انتہا پسند جماعت کے لیے پرچار کرنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی قانون کی زد میں آ گئے. ضروری کارروائی کے بعد پنجاب بھر میں مدارس کو ڈی سیل کرنا شروع کر دیا گیا ہے. پنجاب میں مقیم افغان باشندوں کا درست ڈیٹا پیش کرنے کی ہدایت. ذمہ داروں کو پکڑا جائے، کوئی بے گناہ زد میں نہ آئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف. بہت اچھا اجلاس ہے، اب بہت اس اچھے میں یہ دیکھیں نا، پوائنٹس ہیں. اس اجلاس میں ایک وہ جو اسلحہ ایکٹ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کر دیا خود ہی اور خود سی سے سی ڈی وہ سے، جمع کروانا اور شروع کر غیر دیا. قانونی جو ہے اسلحہ وہ جمع کروانا شروع کر دیا. اور جن کے پاس لیگل ویپنز ہیں ان کی اگر ٹوکن شاٹس ہیں انہوں نے اپنے ٹوکنز کے لیے اپلائی کر دیا ہے. اور جن کے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قانونی اسلحہ ہے، وہ جو اسکروٹنی کا مرحلہ ہے وہ اس شروع کا ہو جو چکے بھی ہیں. طریقہ کار ہے اس کے لائسنس کو جو ہے ایک ری چیک کرنے کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور افغان باشندوں کے ان حوالے کی سے ڈپورٹ اور یہ ان بڑا کی. امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ اجلاس تھا جس میں سی ایم نے ہدایت کی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے، اور ان کو بڑا رسپیکٹیبل طریقے سے ایگزٹ دیا جا رہا ہے. اس کے انتظامات کا جائزہ وہ الگ انہوں نے لیا. اور دوسری طرف اگر اس فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کی بات کریں تو مساجد تک میں اعلان کروانے کی بات انہوں نے کی ہے افغان باشندوں کے حوالے سے. اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ان کو کوئی بھی کسی مارجن بھی نہیں طرح ملے کی گا. پراپرٹی جو ہے وہ جب ایک فیصلہ ہو گیا کہ تمام افغان باشندے جو ہیں نا ان کو ایک دفعہ یہاں سے ایگزٹ کیا جائے گا. جی، اور پھر اور لیگل جس طریقے نے سے. بھی ہاں جی. یہاں آنا ہے، اسٹے کرنا ہے، اس نے ایک غیر ملکی کی طرح ویزا حاصل کر کے اور ویزا پالیسی کے تحت یہاں پر اسٹے کرنا ہے، رکنا ہے یا کام کرنا ہے، بالکل ٹھیک. ورک پرمٹ حاصل کر کے. اس کے علاوہ
کسی ایک افغان باشندے کو بھی اب مزید یہاں رکنے کی مہلت نہیں دی جائے گی. یہ فیصلہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب کے حوالے سے. زبردست. تو یہ بہت خوشائن بات ہے، پاکستان کی سیکیورٹی پروٹیکشن کے حوالے سے بات کریں، اور ایون کہ غیر جو باقی ملکوں سے آتے ہیں فارنرس، ان کے حوالے سے بھی یہی ایک جو سرٹن رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ امپلیمنٹ کروائے جا رہے ہیں. سر کیسز کے حوالے سے میں آپ سے اپڈیٹس لینا چاہوں گی. سب سے پہلے اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا ایس پی مسٹر عدیل اکبر کے ساتھ، اس کیس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اچھا، اس میں یہ جو ہے نا ایک اعزاز کا ہی ایک پروگرام آیا تازہ ترین، چونکہ وہ ظاہر ہے کہ اسلام آباد بیٹھے ہیں. ان کے مطابق یہ ہے کہ واقعہ جو ہے یہ 23 اکتوبر کو شام 4 بج کے کوئی 20-22 منٹ پہ سرینا ہوٹل کے باہر پیش آیا. اور اس سے قبل جو ہے وہ آئی جی جو ہے ان کی شاید میٹنگ بھی اٹینڈ کی ایس پی عدیل اکبر نے. اور یہ ایک تاثر ہے وہاں پہ کہ آئی جی اسلام آباد جو ہے ان کا رویہ خاصا سخت ہے ٹوورڈ آفیسرس یا ان کے جو سبارڈینیٹس ہیں. لیکن یہ کوئی اتنی یعنی کہ اچنبے کی بات نہیں ہے، یا کوئی اتنی ایک آفیسر ہے اور اگر وہ اپنے ماتحتوں کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کے حوالے سے، جو ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے، جو فرائض ہیں ان کی انجام دہی کے حوالے سے اگر وہ باز پرس کرتے ہیں اور اس پہ نیگلیجنس پہ اگر وہ کوئی سخت سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، یا سزا اور جزا کا ایک نظام ہے اسلام آباد پولیس کے اندر، تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. یعنی کہ یہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی اسپیشل افراد کا کوئی ادارہ ہے رائٹ. جہاں پہ ان کو بڑے پیار سے ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے جس نے جو ہے نا ہر طرح کے کرائم سے، جرائم پیشہ سے نمٹنا ہے. تو یہاں نرمی اور سختی کا جو پہلو ہے وہ میری نظر میں تو وہ بے معنی ہے. البتہ یہ تھا کہ شاید کسی اس میٹنگ میں یا اس سے پہلے انہوں نے کوئی سرزنش کی ہو. اچھا، اس کے علاوہ ایک کہانی پیچھے یہ کھلتی ہے کہ عدیل اکبر جو ہے نا اس سے پہلے ان کی تعیناتی جو ہے وہ بلوچستان میں تھی. تربت میں رہے ان کی پوسٹنگ، اور اس کے بعد زوب میں، جی. بلوچستان کے یہ علاقے. تو ایک ان کی جو ہے نا انکوائری وہ بلوچستان میں بھی چل رہی تھی. ایک ایشو پہ انکوائری چل رہی تھی، ایک ان پہ کوئی ایلیگیشن تھا. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی، ایلیگیشن. ہاں جی. اچھا، وہ ایلیگیشن میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ وہ جب انکوائری چل رہی ہوتی ہے نا، تو وہ پھر آپ کی جو پرموشن ہے نا وہ نہیں اسٹیک پر ملتی آ جاتی ہے. تب تک جب تک کہ وہ انکوائری کلوز نہیں ہو جاتی یا اس میں آپ کلین چٹ نہیں کا مل جاتی فیصلہ آپ نہیں کو. ہو جاتا. تو ان کے ٹھیک. ساتھ یہ بھی ہوا کہ 2 مرتبہ ان کی جو پرموشن تھی وہ ڈیفر ہوئی 2 ٹائم. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد یہ جو انکوائری والا معاملہ بتایا جاتا ہے، جب ان کی غالباً زوب میں تعیناتی تھی تو وہاں کی جو انٹیلیجنس ہے مقامی، اس نے رپورٹ کیا ان کے جو آفیسر ہیں معروف والا. یہ معروف والا یہاں بھی رہے ہیں، پنجاب میں بھی، لاہور میں بھی انہوں نے سرو کیا. یہاں پہ ایس پی، آئی تھنک ایس پی صدر رہے ہیں. تو وہ جو ہے ان کو یہ کمپلین کی گئی کہ ہمسایہ ملک سے جو ایک غیر قانونی طور پر تیل کی جو ہے نا وہ ترسیل ہے، اس میں کہیں نہ کہیں عدیل اکبر جو ہیں مرحوم، ان کی کوئی انوالومنٹ ہے. یہ مبینہ طور پہ جو کیس وہاں پہ ٹھیک بنایا ہے. گیا وہ یہ ہے. اچھا، اس میں کوئی آڈیو بھی جو ہے ایک آئی ہے منظر عام پہ، وہ کچھ لوگوں کے پاس ہے. البتہ انویسٹیگیشن کے پاس تو وہ 100% موجود ہے کہ جس میں معروف والا جو ہیں وہ جو عدیل اکبر کے باس ہیں وہاں پہ، وہ اپنے ایک مقامی ایس ایچ او یعقوب کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکشن کرتے ہیں اس ایشو پہ. ان سے کوئی انفارمیشن لیتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کچھ معلومات لیتے ہیں. اس پہ انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے عدیل اکبر کے خلاف. اور اس میں یہ ہے کہ آئی جی جو ہیں بلوچستان، وہ اس حوالے سے مرحوم ایس پی عدیل اکبر سے ایکسپلینیشن جو ہے وہ مانگ لیتے ہیں. اچھا، وہ
جو ہے نا کوئی اس پہ کوئی ایسی کاروائی ان کے خلاف البتہ نہیں ہوئی، مگر ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کا اسلام آباد آنے سے پہلے اس طرح کی صورتحال کا سامنا بھی رہا. اور یہ ابھی ان پروسیس ہم کہہ سکتے ہیں کاروائی تھی، یا کیونکہ ابھی فیصلہ تو نہیں آیا نا ان کے ایگزیکٹلی. حق میں یا ان اچھا، کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر ایک کال کی بات کی جاتی ہے کہ وہ کال کس کی تھی. مبینہ طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ کال آئی جی اسلام آباد کی کال تھی، آخری کال. اب یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ آفیسران پر مبنی ہی جو ہے نا وہ بنی ہے انویسٹیگیشن ٹیم کہہ لیں، کمیٹی کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ یا ان کے آفیسرز یا آئی جی کے حوالے سے اگر اس میں کوئی اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی منظر عام پہ آئے گی یہ چیز. البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی عدیل اکبر کو کوئی گھریلو سٹریس یا پریشانی نہیں بتائی فیملی کا جاتی. کوئی ان بیان کی آیا؟ ظاہر ہے کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں میڈیا پہ تو آ کے اس طرح انہوں نے بات نہیں کی ہے ان کے بھائیوں نے، مگر یہ ہے کہ انویسٹیگیشن نے تو ظاہر ہے کہ فیملی کے بیانات بھی قلم بند کیے ہیں. ان کی اسلام آباد میں مقیم جو فیملی ہے، آؤٹ آف اسلام آباد جو فیملی ہے، جو بھائی باہر سے آئے وہ ہیں، تو وہ ان سب سے تو ظاہر ہے کہ ان کے بیان قلم بند یعنی ہوئے کہ ہیں. سوسائڈ ہی ہے. دیکھیں یہ ابھی تو جب تک جو ہے وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی نہیں ہوتی. رپورٹ نہیں ہاں آ جی جاتی، اس کے بعد جو ہے وہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کی روشنی میں جی. اس کا کمپیریزن اور چیزیں ٹیلی نہیں ہو جاتی، تب تک یہ کہنا قابل از وقت ہے. البتہ یہ ہے کہ دونوں طرح کی چیزیں ہیں. جو ایک ذہنی سٹریس والی بات ہے وہ میں نے ایک واقعہ آپ سے شیئر کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں، اچھا یہ تو پارٹ آف جاب ہے یہ تمام تر چیزیں. اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات پولیس آفیسرز کے خلاف جھوٹی درخواستوں پہ بعض اوقات کئی سال انکوائری چلتی رہتی ہے جس میں وہ بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں. لیکن ایک وہ مرحلہ، ایک وہ پروسیس انکوائری کا جو ہمارا یہاں کا سسٹم ہے اس سے تو آپ کو گزرنا پڑتا ہے، وہ اسٹریسفل ہوتا ہے. تو یہ بھی کنفرم ہے کہ عدیل اکبر نے چھٹی اپلائی کر رکھی تھی. چھٹی کیوں اپلائی کر رکھی؟ اچھا، ان کی فیملی ذرائع سے جو معلوم ہوا ہے وہ کوئی فیملی مصروفیت کی وجہ سے تو انہیں چھٹی نہیں درکار تھی کسی بھی طرح کی. البتہ انہوں نے چھٹی اپلائی کر رکھی تھی جو کہ کتنے دنوں کی ان کی میرا خیال ہے کہ شاید 2 منتھ یا اس سے زیادہ کی. اور اس میں یہ ہے کہ وہ چھٹی کی جو ایک پروسیس ہوتا ہے، جو منظوری کا وقت ہوتا ہے، وہ ان کی ڈیتھ کے بعد وہ منظور بھی ہو گئی. یعنی کہ وہ ٹائم تب پورا ہوا نا کہ وہ ایک اپلیکیشن آپ نے دی ہے تو اتنے دن کے اندر جو ہے نا وہ، یا آپ نے کہا ہو کہ اس ڈیٹ سے مجھے چھٹی چاہیے. رائٹ. البتہ وہ اپروو ہونی تھی تو حکام کی طرف سے، وہ خیر ہو گئی. البتہ یہ ہے کہ ابھی اس حوالے سے کوئی اسلام آباد پولیس کی طرف سے اور جو انویسٹیگیشن ٹیم وہ بنی ہے ان کی طرف سے ابھی کلیئر رپورٹ سامنے نہیں ہے.